نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اے محبوب آپ ان کے لیے مثال بیان کریں، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال آپ بیان کریں کہ دنیا کی زندگی کیسی عارضی اور فانی ہے۔ کماء، جیسے پانی، انزلناہ من السماء، ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس پانی سے زمین کی خوب پیداوار ہوئی، فاصبح ہشیما، پھر ایک دن وہ پیداوار سوکھ گئی، تذروہ الریاح، ہوائیں اسے اڑاتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایک پودا زمین پر لگتا ہے اور پھر وہ فصل پیدا کرتا ہے، تو پھر فصلیں جب لگ جائیں اور اچانک سے اس فصل کو کیڑا لگ جائے، صبح کوئی شخص اٹھے اور وہ دیکھے کہ اس کی فصلیں خراب ہو گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں، تو جس طرح اس موقع پر وہ یہ کہے گا کہ میری ساری محنتیں ضائع ہو گئیں، ایسے ہی انسان پیدائش سے لے کر موت تک دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے، دنیا دنیا دنیا، پھر جب موت آئے گی تو اسے احساس ہوگا کہ میری یہ ساری کوششیں بیکار تھیں۔ اگر آخرت کے لیے کوشش کرتا تو موت کے موقع پر وہ یہ کہتا کہ ہاں میں نے صحیح کوشش کی کہ دنیا تو اب مجھ سے رخصت ہو رہی ہے، لیکن آنے والا جو پیریڈ ہے وہ آخرت کا پیریڈ، وہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے۔ اے دنیا کی محبت میں گم ہو کر، مال، اولاد، بیوی بچوں، ماں باپ یا رشتہ داروں کی وجہ سے گناہ کرنے والوں، سنو، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، موت آتے ہی سب چھوٹ جائے گا۔ والباقیات، اور باقی رہنے والی چیزیں، الصالحات، نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے یہ باقی رہنے والے اعمال اللہ کے نزدیک، تمہارے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں۔ وخیر عملا، اور امید کے لحاظ سے بھی یہ بہت بہتر ہیں، یعنی نیک اعمال اختیار کرو، یہ موت پر بھی نیک اعمال فنا نہیں ہوں گے، بلکہ یہ نیک اعمال مرتے وقت بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، اور یہی نیک اعمال اللہ کی رحمت کے صدقے میں جنت میں لے جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 ہے۔ ہفتے میں ایک دفعہ اس کی تلاوت کر کے اس پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ پھر یہ پڑھیں اور غور کریں۔ یہ آج سے 1 سال قبل میرا بینک بیلنس 10,000 روپے تھا، اب 1 سال کے بعد 1 لاکھ روپے ہے۔ دنیاوی طور پر جو فانی چیز ہے اس کا تو بیلنس بڑھ گیا، لیکن نیکی کا کیا عالم ہے؟ پہلے اگر 3 وقت کی نماز پڑھتا تھا تو اب بالکل نماز سے ہی گیا ہوں، گناہ میں اضافہ ہو گیا۔ تو جو چیز باقی رہنے والی ہے، جو بیلنس، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ، اس قیامت کے دن، نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً،
اور تو زمین کو بالکل صاف دیکھے گا، پہاڑ، دریا، سمندر سب ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن تانبے کی زمین بالکل سیدھی ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کل بروز قیامت جمع ہوں گے۔ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی کہ جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے اس کے پورے ہفتے کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کے ضمن میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ہفتے میں ایک دفعہ سورہ کہف پڑھے گا تو یہ دنیا کی مذمت اور یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گی، پھر پورے ہفتے وہ گناہوں سے بچے گا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم قرآن پاک سمجھ کے پڑھیں، تو جو سورہ کہف پڑھے اور اگر سمجھ کے پڑھتا ہے تو یہ سورت پورے ہفتے کے لیے اس کو نیکی کا جذبہ دینے کے لیے کافی ہے۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو، تمہارے رب کے سامنے لوگوں کو صفے بنا کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اب سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ ظالم غور کرے، گناہگار غور کرے کہ جب دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے تو بغیر لباس کے آتا ہے، اس کے پاس لباس نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، وہ تو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، پھر وہ آنکھیں کھولتا ہے، پھر وہ دیکھنے لگتا ہے، پھر سننے لگتا ہے، اور پھر وہ سیکھتا ہے۔ میں لقد جئتمونا، اے ظالموں غور کرو، اے گناہگاروں غور کرو، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے کل بروز قیامت، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جب تم دنیا میں آئے تھے تو لباس کے بغیر آئے تھے، کل بروز قیامت بھی اللہ کی جناب میں تم اٹھے ہو تو لباس نہیں ہے۔ بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہرگز ہم اپنے وعدے کو تمہارے لیے پورا نہ کریں گے، تمہیں تو قیامت کا تصور تک مٹ چکا تھا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جو لوگ محنت نہیں کرتے جب ان کا رزلٹ آؤٹ ہونے لگتا ہے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، ان کے چہرے پر خوف کے آثار ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کریں کہ دنیا میں اگر ناکام ہو جائیں تو پھر 1 سال اور مل جائے گا محنت کرنے کے لیے، لیکن کل بروز قیامت اگر ناکام ہو گئے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال پھیلائے جائیں گے اور نامہ اعمال لوگوں کو ملنا شروع ہوں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پس تم مجرموں کو، گناہگاروں کو دیکھو گے، مشفقین، وہ ڈر رہے ہیں، مما فیہ، ان باتوں سے جو ان نامہ اعمال میں لکھی ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، بلکہ سب کچھ لکھ دیا ہے اس میں۔ فَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو انہوں نے اچھا یا برا کام کیا اسے نامہ اعمال میں حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا۔ انسان خود گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ کہ بزرگ فرماتے ہیں رات کو سونے لگو تو ذرا تھوڑی دیر یہ غور کیا کرو کہ آج کا جو نامہ اعمال ہے
وہ اگر مجھے کوئی تمام لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانے کا کہے تو کیا میں سنا سکتا ہوں؟ تو یہ غور کرے آج میں نے اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوایا ہے. غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، وعدہ خلافی، فراڈ، مسلمانوں کی دل آزاریاں، نمازیں چھوڑنا، جماعتیں چھوڑنا، حسد، کینہ، بغض، عداوت رکھنا، بد نگاہی کرنا، بری سوچ، برے خیالات، گندے خیالات. ذرا سوچے تو صحیح کہ ایک دن کا نامہ اعمال اگر اسپیکر پر ہمیں پڑھنے کے لیے دے دیا جائے کہ آج جو آپ نے سوچا ہے، جو کیا ہے، سارا ذرا پڑھ کے سنائیے، تو بتائیے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ پوری زندگی کا نامہ اعمال کیسے پڑھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایک پاکیزہ اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.